السلام علیکم، فیصل عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں وہی رسہ کشی ہے، وہی ہلچل ہے، وہی بیانات ہیں اور وہی سلسلے جاری ہیں۔ آج جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب، انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات کی، پریس کانفرنس کی ہے ملاقات کے بعد، اور اس میں انہوں نے جو لائحہ عمل ہے وہ بتایا ہے، اور جس طرح پنجاب سے متعلق انہوں نے بات کی، میاں اسلم صاحب سے متعلق انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے، کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور اگر ان کا کوئی بیان بھی آتا ہے تو اس بیان کو سنجیدہ تصور نہ کیا جائے۔ یہ پی ٹی آئی میں تھے، پی ٹی آئی میں ہیں اور پی ٹی آئی میں رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمر ایوب صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ایک ایک کر کے جو ان پہ کیسز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی کیسز ختم ہو رہے ہیں، لیکن جو پاکستان کی سیاست میں اور تحریک انصاف کے کیمپس میں بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ نے کہا، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن یہ جو رہائیاں ہونے لگی ہیں، یہ جو کیسز ختم ہونے لگے ہیں، یہ تو اگر سیاسی کیسز تھے تو 6 ماہ پہلے بھی ختم ہو سکتے تھے۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ یہ ختم ہو رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ جی کوئی بات چیت چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، یہ ایک بڑا کلیدی نقطہ ہے، اور یہ رہائیاں کیا اسی بات چیت کا پیش خیمہ ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میں وی لاگ میں اس سے متعلق چل کے آگے بات کروں گا، لیکن ایک بڑی افسوسناک اور امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل پاکستان کے میڈیا پہ رپورٹ ہوا کہ ایبٹ آباد کا علاقہ ہے نمبل کا گاؤں ہے لینا، یہاں پہ ایک جیپ کھائی میں گری جس کے نتیجے میں 6 لوگ جان سے گئے، 5 لوگ زخمی ہو گئے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ہی گھر کی 3 خواتین اور ایک بچی اس حادثے میں گئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ سڑک ایسی ہے کہ وہاں پہ صرف گاڑی کے ٹائر ہی مٹتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے اس علاقے کی کہ یہ جو سڑکیں بنا دی جاتی ہیں لنک روڈز یا گاؤں کو جاتی سڑکیں، بعد میں یہ کیا بلکہ جو مین ان کی یونین کونسلز کی بھی سڑکیں ان کو بھی جو ضلعی انتظامیہ ہے یا صوبائی انتظامیہ ہے کوئی محکمہ لیتا ہی نہیں ہے، ان کی مینٹیننس ہو نہیں پاتی ہے۔ دوسرا، سڑک کا ڈایا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ بمشکل ہی اس پہ گاڑی مٹتی ہے، اور یہاں حکومت ہے کس کی؟ پاکستان تحریک انصاف کی۔ یہاں جو شخص اس سے پہلے ایم پی اے تھا وہ کون تھا؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا۔ پچھلے تقریباً 10 سال سے آپ یہ سمجھ لیجئے یہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ہی حکومت کر رہی ہے، لیکن یہاں پہ یہ سڑکیں نہیں بن سکی ہیں، اور جس کے باعث یہ لوگ گئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور میری گزارش یہاں کے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب سے ہے کہ خدا را یہ لوگ بھی، یہاں بڑی تعداد میں لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، یہاں آپ کی حقیقی آزادی کے نام پہ درجنوں لوگ نکلے ہیں، سینکڑوں لوگ نکلے ہیں، ہزاروں نکلے ہیں، انہوں نے آپ کے لوگوں کو منتخب کیا ہے، پہلے بھی منتخب کرتے آئے ہیں۔ یہاں سے جو آپ کے ایک کابینہ کے وزیر ہیں جن کا یہ حلقہ ہے، نذیر احمد عباسی صاحب ٹیکسیشن کے وزیر ہیں وہ کے پی کے کیبنٹ میں، ان کا یہ حلقہ ہے، اس سے پہلے وہ ایم پی اے تھے۔ خدا را گزارش یہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب، نذیر عباسی صاحب، یہ علاقہ صرف ووٹ لینے کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ آ کے حقیقی آزادی کی جنگ لڑوانے کے لیے ان لوگوں کو آگے کرنا نہیں ہے۔ ان کو یہ بنیادی سہولیات بھی دیں تاکہ یہ بھی برابر کے انسان کہلا سکیں، یہ بھی برابر کے شہری بن سکیں، ان کے بی ایچ یوز ٹھیک کر دیں۔ ایک وہ رورل ہیلتھ سینٹر وہاں بنا تھا، وہ آج تک فعال نہیں ہو سکا، وہ اس زمانے میں ایرا والے بنا کے گئے تھے جب زلزلہ آیا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کے پی کے حکومت جہاں للکارتی ہے، جہاں یہ قبضہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، اس معاملے پہ بھی تھوڑی توجہ دے دیں۔ یہاں لوگوں کی زندگی بڑی اجیرن ہے، یہ بڑے مسائل ہیں، میں کسی اور وی لاگ میں اس پہ بات کروں گا۔ اب بات جو چل رہی تھی کہ کیا روابط ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، 20 جون کی ڈیٹ آپ لوگ یاد رکھ لیں، 20 جون بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ 20 جون کے بعد میں کوئی زیادہ بڑی بات تو نہیں کر رہا، لیکن اتنا آپ کو بتاؤں کہ 20 جون کے بعد سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے، اور ادھر والے بھی ٹھنڈے، ادھر والے بھی ٹھنڈے۔ 20 جون سے پہلے ماحول کافی گرم ہوگا، جس طرح یہ موسم گرم ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دم اس میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، تمام معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ یہ 20 جون تک کا جو وقت ہے یہ ایک ابہام رہے گا، اس میں کنفیوژن رہے گی، اس میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک خبر آئے گی تو لگے گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ شاید کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ایک ایسی خبر اس کے بعد آ جایا کرے گی کہ لگے گا کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہیں، یہ لوگ تو وہی ہیں 9 مئی والے۔ لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی جو 9 مئی کا معاملہ تھا، ہم نے دیکھا کہ کل جس طرح ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے دفتر پہ پولیس کی طرف سے چھاپا مارا گیا، اصل میں وہاں پہ جو یو این کا وفد بیٹھا ہوا تھا، پولیس اس کی سیکیورٹی پہ گئی تھی، اور کسی قسم کا کوئی چھاپا نہیں تھا۔ آخر والی ویڈیو کاٹ کے لگا دی گئی اور سارا یہ چلتا رہا، اور جب پوری ویڈیو آئی تو اس میں پتہ چلا پولیس وہاں پہ سیکیورٹی والی تھی۔ تو اس طرح کے وتیرے آپ نے جو کام کیے اس پہ پردے ڈالے، کامیاب ہوئے،
آپ کا جو پرسیپشن تھی 9 مئی کے دن، اس کے بعد ظالم کی، اس سے آپ نے مظلوم کی پرسیپشن اپنائی، ابھی آپ مزید بھی ہمدردیاں سمیٹ رہے ہیں۔ میں آج تک سوال کر کر کے تھک گیا ہوں پی ٹی آئی کے دوستوں سے، بڑے بڑے اکابرین سے، کہ جو جناب علی جن سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں تو صحیح کتنے لوگ ہیں جو سیاسی قیدی ہیں، کوئی نمبر ہی دے دیں، کوئی بتا ہی دیں، لیکن آج تک کوئی نمبر نہیں بتا سکا ہے۔ بہرحال 20 جون کی ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، 20 جون تک یہ معاملات سارے سیٹل ہو جائیں گے اور سب ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ اب ٹھنڈ کس طرف پڑے گی؟ چاروں طرف ٹھنڈ پڑنی ہے جی، یہ میں آپ کو آپ سمجھ لیں کہ میں خبر دے رہا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بلوچستان سے متعلق میں ذرا تقابل کر رہا تھا کہ اس وقت یہ جو چیف منسٹر لگا دیے گئے ہیں، ان میں بہتر پرفارمنس کس کی ہے اب تک کی، اور کون بڑا سین پلے کر رہا ہے۔ یقین مانیے میں نے مریم نواز صاحبہ کا جائزہ لیا، میں نے علی امین گنڈا پور صاحب کا جائزہ لیا، ویسے تو پوری قوم ان دونوں کا بخوبی جائزہ لے رہی ہے۔ مراد علی شاہ صاحب ان دونوں سے بہت سینئر ہیں، بڑے مرنجا مرنج ہیں، تیسری بار سی ایم بنے ہیں، وہ بھی اپنے روایتی انداز میں لائم لائٹ میں آئے بغیر کام کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا جو سٹائل ہے، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس وقت سندھ جو کام کر رہا ہے وہ باقی صوبے نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جو سوشل سیکٹرز ہیں، لوگوں کے ساتھ روابط میں، کسانوں کا مسئلہ ہو، گوادر میں پانی آ جائے، سیلاب کا مسئلہ ہو، یا جو لوگ ناراض ہیں ان کو ساتھ ملانا ہو، سرفراز بگٹی بڑے امپریسو چل رہے ہیں اس وقت۔ ابھی جو کوئٹہ لٹریری فیسٹیول ہوا اس میں بھی سرفراز بگٹی نے جس طرح کہا کہ بلوچستان کے جو نوجوان، جو بچے ناراض ہیں وہ مجھ سے بات کریں، میں ان کے شکوے دور کروں گا، یہ بہت بڑا جیسچر ہے۔ یہاں تو انفارچونیٹلی ہم پنجاب کی بات کریں تو لوگ اگر ملنے جائیں تو شاید وہ 2 دن ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی، کے پی کے میں بھی نہیں ہو پاتی، سندھ میں بھی کسی حد تک نہیں ہو پاتی ہوگی، لیکن سرفراز نے جس طرح خود کو اوپن کیا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا تقریباً 1 سال قبل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، گلزار امام شمبے جو ایک علیحدگی پسند تنظیم اور عسکریت پسند تنظیم کا سرغنہ تھا، وہ اس نے سب چیزیں چھوڑیں اور وہ قومی دھارے میں شامل ہوا، اور اب ایک کمیونٹی اس نے ڈیولپ کی ہے جو پاکستانیت کی بات کرتی ہے، اور اس کمیونٹی کو جو حکومت ہے، ریاست ہے، اس نے انلائٹن کیا۔ اس طرح کے جو دیگر دوست ہیں، جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، جن کے شکوے ہیں، جب وزیر اعلیٰ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں شکوے سننے کو تیار ہوں، تو کم از کم اس کے سامنے ضرور رکھ لیں۔ اگر آپ کی اپروچ نہیں ہے تو آپ کے پاس سوشل میڈیا ضرور ہے، اس پہ آپ اپنی بات ضرور کریں، آپ کے پاس کوئی اور سورس ضرور ہوگا، سورس ہمیشہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کے ہاتھوں استعمال ہوں، بجائے اس کے کہ ہم شکوے جو ہیں اس کا ریئیکشن بندوق کے ذریعے دیں۔ ابھی بڑی افسوسناک خبر آئی کہ کوئٹہ کے قریب ہرنائی کے علاقے میں 7 ٹرکوں کو آگ لگا دی گئی، گولیاں وہاں پہ برسائی گئیں۔ یہ پیغام کیا ہے؟ یہ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو بھی رہی ہے تو یہ بات تو آپ کو ظالم بنا دیتی ہے۔ تو یہ گلزار امام شمبے والی جو اگزامپل ہے، اسی پہ ایبسٹرین اور ریسٹرین کے ساتھ کام کرنا ہوگا ہمارے حکومت کو بھی، اداروں کو بھی، اور کمیونیکیشن کو بڑھانا ہوگا۔ کمیونیکیشن بڑھا کے ان لوگوں کی بات سننی ہوگی۔ اس کا حل قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بندوق چلائی جائے، یہاں پہ ان لوگوں کو لاپتہ کر دیا جائے۔ اس کا حل یہی ہے کہ ان کی بات سننی ہوگی، اور لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ شکوے کرنے سے پہلے، اپنی زیادتیوں کا رونا رونے سے پہلے، اپنے شکوے ان لوگوں کے سامنے رکھیں جو اس کو حل کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی بہتری اسی میں ہے۔ پاکستان میں اس وقت اگر ضرورت ہے تو محبت کی ایمرجنسی کی ضرورت ہے، پاکستان میں ضرورت ہے تو اخلاق بہتر کرنے کی ایمرجنسی کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں پکڑوں گا، آپ ایسے ہو، آپ فلاں ہو، یہ بہت ریت چل نکلی ہے۔ یہ آج سے 15 سال پہلے کا پاکستان نہیں تھا، یہاں بات سنی جاتی تھی۔ محمود اچکزئی جس فارمولے پہ کام کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی سیاسی جو جماعتیں ان کو بیٹھنا چاہیے۔ اس وقت وہ پی ٹی آئی کو کنونس کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، اگر آپ سول بالادستی چاہتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ اختلافات ختم نہیں تو نرم ہو سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اور جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ ریلیونٹ کوارٹرز ہیں، ان میں بھی اختلافات ختم نہیں ہو سکتے۔ اختلافات ضرور ختم ہو سکتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اپنی اناؤں کو سائڈ پر رکھنا پڑے گا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔